بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی
آیات کی روشنی میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت جو ہے اور ان کا مقام مرتبہ جو ہے اس کو بھی الحمدللہ تعالی ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر آج اس جمعۃ المبارک تک الحمدللہ یہ آیت پاک جو ہے سورہ الفتح کی، اس کی تیسری دفعہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت پاک کی مزید تفسیر اور مزید اس کی جو احکام اور اس سے جو فیوزات حاصل ہوتے ہیں ان کو آج انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس آیت پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے آیت کو شروع فرماتے ہوئے حضور کے صحابہ کی شانوں کو بیان فرمایا اور فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور تم نے دیکھے گا اے بندے کہ وہ ہمیشہ رکوع اور سجود کی حالت میں تمہیں نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کے یہ جو سارے اعمال مبارکہ ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ان کا اللہ ان پر راضی ہو جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تو ان کے چہروں کو دیکھے گا کہ تمہیں ان کے چہروں میں سجدوں کا اثر نظر آئے گا، ان کے چہروں میں سجدوں کا اثر نظر آئے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال تورات میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی یہ شانیں، عظمتیں اور مثالیں ہم نے انجیل میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام صحابہ کی بڑی عظمت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے صحابہ کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے جو کتابیں آئیں، اللہ کریم نے ان کتابوں میں حضور کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ حضور کے صحابہ کی بھی شان بیان فرمائی۔ آیت پاک کا یہ جو حصہ آج تھوڑا شاید بعض احباب کو یہ لیکچر مشکل لگے، لیکن میں توجہ ضرور چاہوں گا، پوری توجہ سے ان باتوں کو سنیے۔ آیت پاک کا یہ جو حصہ، اس کو علماء نے دو طریق سے پڑھا۔ ایک طریق یہ ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی یہ شانیں جو ہیں یہ تورات و انجیل میں بیان فرمائی گئی، ان کی یہ شانیں تورات و انجیل میں بیان فرمائی گئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ پہلے والی شان جو ہے جس کا ابھی تک آپ نے ترجمہ سنا، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے والی شان جو ہے اس کا ذکر ہم نے تورات میں فرمایا ہے، اس کا ذکر ہم نے تورات میں فرمایا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی یہ شان انجیل میں ہے، اس سے آگے جو شان بیان کی گئی اس کا ذکر انجیل میں کیا گیا، اس کا ذکر جو ہے وہ انجیل میں کیا گیا۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے وہ مثال کیا اشارہ فرمایا، یہ دونوں مثالیں اس مقام پر دی، پہلی شان اور یہ مثال، یہ دونوں مثالیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ بقیہ مضمون کو سمجھ سکے۔ فرمایا
کزرع، ان کی مثال ایسے ہے حضور کے صحابہ کی جیسے کہ ایک کھیت ہو. جیسے کیا ہو؟ جیسے کیا ہو؟ ایک کھیت ہو، ایک کھیتی ہو. اخرج شطأہ، اس نے نکالی، اس کھیت نے نکالی اپنی باریک کونپل. جب بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا نکل کر باریک ساری اس کی نشانی باہر نکلی، باریک ساری کونپل نکلتی ہے باہر. فآزرہ، پھر وہ جو کونپل باریک ساری نکلی پھر وہ مضبوط ہو گئی. پھر وہ کیا ہوا؟ وہ مضبوط ہو گئی. شطأہ فآزرہ فاستغلظ، فآزرہ پھر وہ اس نے اس کو کبھی کیا. دو الفاظ اللہ کریم استعمال فرمائے، فآزرہ پھر وہ موٹی ہو گئی. پھر وہ کیا ہوا؟ پہلے وہ نکلی زمین سے باریک تھی، پھر اس کے ارد گرد اس کو مضبوط کیا. فآزرہ پھر وہ موٹی ہو گئی. فاستغلظ، جب وہ موٹی ہوئی تو کیا ہوا؟ فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنی جڑ اور تنے پر کھڑی ہو گئی. پھر وہ اپنی جڑ اور تنے پر کھڑی ہو گئی. یعنی وہ جو باریک سارا بیج بویا تھا اس کھیتی میں جو بویا گیا، پہلے وہ ایک کونپل کی حالت میں نرم و نازک حالت میں باہر نکلا، پھر اس کے ارد گرد نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، یعنی اس کو اور طاقت ملی، حتیٰ کہ اتنی طاقت میں کہ اللہ کے فرماتے ہیں فاستوى، فاستوى کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا. فاستوى کا کیا معنی؟ کھڑے ہو جانا. فاستوى على سوقه، اتنی مضبوط اور موٹی ہو گئی کہ اپنی جڑ پر قائم دائم ہو کے کھڑی ہو گئی. جب وہ کھیتی اس پوزیشن پہ پہنچی تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یعجب الزراع، فرمایا پھر وہ کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے. بھائی کسان کی جب منظر مراد اس کو ملنے لگ جاتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ بیج میں نے بویا تھا اب یہ فصل بن گئی، وہ فصل جو ہے فرمایا یہ کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے. اور ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اس ساری کھیتی کی مثال دی گئی صحابہ کے ساتھ. مثال کس کے ساتھ دی گئی؟ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مثال ارشاد فرمائی گئی کہ صحابہ پہلے کمزور تھے، یہ نہیں تھوڑے تھے. پہلے کیا تھے؟ تھوڑے تھے. پھر اللہ کریم ان کو مضبوط کیا، پھر وہ اور زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ ہوئے، اتنے زیادہ ہوئے، اتنے زیادہ ہوئے کہ وہ اچھے مضبوط ہو گئے. اللہ کریم نے بکثرت لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اب جب صحابہ کی لہلہاتی ہوئی کھیتی، کیا میں صحابہ کی لہلہاتی ہوئی کھیتی کہ آقا دو عالم جب اس کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈالتے ہیں تو کہیں اس کھیت میں ابو بکر لہلہاتا نظر آتا ہے، کہیں نظر ڈالتے ہیں تم نے فاروق اس میں لہلہاتا نظر آتا ہے، کہیں توجہ فرماتے ہیں آپ عثمان غنی کا پودا وہ لگا ہوا نظر آتا ہے، کہیں مولا علی پاک اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں حضرت بلال نظر آتے ہیں، کہیں حضرت طلحہ نظر آتے ہیں، کہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نظر آتے ہیں. وہ صحابہ کی کھیتی جب لہلہاتی ہے تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یعجب الزراع، یہ کسان کو پھر بڑی بھلی لگتی ہے. بھائی جس نے توحید کا پودا بویا تھا مکہ میں، اس محمد مصطفیٰ کو اپنے صحابہ پھر بڑے اچھے لگتے ہیں. اور فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ اس لہلہاتی کھیتی کو، صحابہ کے عروج کو، صحابہ کی شان کو، صحابہ کی کمالات کو دیکھ کے جو خوش ہوتا ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہے. اللہ اور اس کا رسول ہے کہ وہ دیکھ کے ان صحابہ کو خوش ہیں. اب جو ناراض ہوتا ہے اس کا بیان بھی یہاں پہ فرمایا بھائی جب دن ہو تو دن کے ساتھ رات کا ذکر لازمی ہے. پھر دن کی پہچان ہوتی ہے. سردی ہو تو گرمی کا ذکر بھی لازمی ہے، پھر موسم کی پہچان ہوتی ہے. جہاں پہ حق ذکر کیا جائے پھر باطل کا ذکر بھی لازمی ہے، اس سے حق کی پہچان ہوتی ہے. فرمایا کسان کو وہ بڑی اچھی لگتی ہے وہ کھیتی. یعجب الزراع، اور جس کو اچھی نہیں لگتی وہ کون ہے؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کفار اس کھیتی کو دیکھ کر وہ جلتے بنتے رہتے ہیں. فرمایا ان کو غصہ آتا رہتا ہے. ان کو کیا آتا ہے؟ ان کو غصہ آتا ہے. جب وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شانوں اور عظمتوں کو دیکھتے ہیں
لیغیظ بہم الکفار، فرمایا ان کو دیکھ کر کفار غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو شانیں بیان فرمائے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات اور انجیل میں بھی ان کا ذکر فرمایا، تورات اور انجیل میں بھی ہم نے ان کا ذکر فرمایا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال شان قدرت یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جائے کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئی اور تبدیل ہو گئی، اس کے باوجود اس مفہوم کی جو قرآن مجید نے اس آیت پاک میں ذکر فرمایا، اس مفہوم کی آیات آج بھی تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں، آج بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اچھا، جن علماء نے اس کو وقف کر کے پڑھا ہے، میں نے اس کی تو پہلی بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، جن علماء نے وہاں پہ وقف کیا ہے کہ پہلی شان جو ہے وہ تورات میں لکھی نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ شان ہم نے تورات میں ذکر کی۔ حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ شان آج کی تورات میں شامل ہے، اور جن علماء نے وقف کر کے فرمایا ذالک مثلہم فی الانجیل، اس سے آگے انجیل کا تذکرہ ہے، وہ شان آج بھی انجیل میں پائی جاتی ہے، وہ شان جو آج بھی انجیل میں پائی جاتی ہے۔ اب وہ آیات جو ہیں وہ بائبل مقدس کی، آپ کو پتہ ہے دونوں کتابوں کو ملا کے تو بائبل کہتے ہیں، تورات اور انجیل کو ملا کے اب کیا کہتے ہیں؟ بائبل۔ ایک ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، Old Testament and New Testament of Torah and Injil۔ جو تورات ہے اس میں اس کا چیپٹر ہے جسے بولتے ہیں استثناء، کیا نام اس چیپٹر کا؟ استثناء۔ اس کا باب نمبر ہے 33 اور اس کی آیت نمبر 1 سے 3 جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ نے اس آیت پاک ساری ذہن میں رکھنی ہے تو آپ کو حضور کے صحابہ کی عظمتوں کا احساس ہو جائے۔ تورات یہ فرماتی ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہونے لگا، حضرت سیدنا بولیے نا کس نبی کا؟ سیدنا سارے بولیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بچے ہمارے جنگ سے نہیں بولتے، بیٹا ہم ناراض ہیں، بولیے سیدنا موسیٰ علیہ، بولیے آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کو ہم نارویجن میں ہم موسیٰ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہونے لگا، اب دنیا سے پردہ فرمایا۔ تورات یہ کہتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو برکت دی اور یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ خداوند، یہ جب آپ بائبل کو پڑھیں اردو میں تو خداوند جو ہے یہ رب کے معنی میں بھی وہاں پہ آتا ہے، اور خداوند کا لفظ جو ہے یہ رسول کے معنی میں بھی وہاں پر آتا ہے۔ اتنی آیتیں بائبل جو ہے اس کا جو مفہوم ہے، آپ کو پتہ ہے کوہ فاران کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ کوہ فاران جو ہے یہ جبل نور کا ہی ایک نام ہے۔ کس کا نام ہے یہ؟ جبل نور کا ایک نام ہے، جہاں پہ غار ہرا ہے۔ موجودہ بائبل کے اندر یہ آیت پاک موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، حضور کی آمد کی خبر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ ان الفاظ میں فرمایا وہ، یعنی اللہ کیا ہم نے حضور علیہ السلام وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ کہاں سے جلوہ گر ہوا؟ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں آیا۔ بولیے سبحان۔ وہ جو کوہ فاران سے فرمایا جلوہ گر ہوا، وہ آیا کہاں؟ لاکھوں قدسیوں میں آیا۔ قدسی کسے کہتے ہیں؟ قدسی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں،
بولیے نا وہ لوگ جو فرشتہ صرف تو آپ تو میں لفظ الگ بے کی طرح پڑھا رہا ہوں، اب جب اگر ہم نہ پڑھے تو معاملہ بڑا عجیب رہ جانا جو میں کیا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ آئے گا کوہ فاران سے، کہاں سے آئے گا؟ کوہ فاران سے آئے گا، جبل نور سے آئے گا، اور آئے گا کہنے میں فرمایا وہ لاکھوں قدسیوں میں آئے گا، یعنی حضور کے صحابہ ایسے ہوں گے جیسے فرشتے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے فرشتے ہوتے ہیں، لاکھوں قدسیوں میں آئے گا، جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ حبیب آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، فوج در فوج آپ کی امت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ گروہ در گروہ لوگ کون ہیں؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں جو فوج در فوج حضور کے سامنے ایمان لے آئے، لاکھوں لوگ۔ فرمایا وہ لاکھوں قدسیوں میں آیا اور اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، سخت احکام تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں کیا تھے؟ سخت احکام۔ علماء نے فرمایا سخت احکام سے مراد قرآن مجید میں اشداء علی الکفار ہے، جو آپ آیت کریم سنیں کہ فرمایا وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، وہ کفار پر جو وہ بڑے سخت ہیں، اور فرمایا وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مراد ہے رحماء بینہم، کہ وہ صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے اور ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ یہ جو ہے نا یہ تیرے قدموں میں بیٹھے، اس سے مراد وہ آیت پاک کا حصہ ہے جس کو قرآن مجید فرماتا ہے والذین معہ، کہ حضور کے صحابہ ہر وقت حضور کی سنگت اختیار کرنے کے متمنی رہتے، ہر وقت حضور کی معیت میں جانے کے لیے تڑپتے رہتے، وہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اس کو بائبل نے کہا کہ وہ تیرے قدموں میں بیٹھے، وہ تیرے قدموں میں بیٹھے۔ انجیل مقدس کی نیو ٹیسٹامنٹ ہے بائبل کا، جس کو انجیل کہتے ہیں، اس کا ایک باب ہے جس کو کہتے ہیں کتاب ہے جس کا نام ہے مرقس، اس کا باب نمبر 4 ہے مرقس کا، اس کی آیت 23 تھی 26۔ میں یہ عرض یہ کروں ایکچولی جو حباب تھوڑا لیٹ آتے ہیں کہ جو سورہ الفتح ہے قرآن مجید اس کی آخری جو آیت پاک ہے، اس آیت پاک میں اللہ کریم نے جو صحابہ کی عظمتیں اور شانیں بیان کی اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی یہ شانیں اور عظمتیں ہم نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہیں اور انجیل میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت یہ ہے کہ اس مفہوم کی آیات سٹل تورات میں بھی پائی جاتی ہیں اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب وہ مثال جو قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا سورہ الفتح کے اندر کہ صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کے اندر بیج بویا گیا، جیسے زمین میں بیج بویا گیا، پھر وہ بیج جو تھا وہ تھوڑی کونپل کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر وہ کونپل کو ارد گرد سے توانائی ملی، طاقت ملی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اور موٹی تازی ہوئی، اور فرمایا پھر وہ اتنی موٹی تازی ہوئی کہ وہ فاستویٰ علی سوقہ، کہ وہ اپنی جڑ پر قائم دائم ہو کے تو کھڑی ہو گئی، اور کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے جس نے وہ بیج بویا تھا، جس نے وہ بیج بویا تھا اس کو وہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ آیت پاک کا مفہوم ہے۔ اب انجیل کی آیت کا مفہوم سنیے۔ یہ بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا بیان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو انجیل فرماتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی بادشاہی ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ تب کہ نہ یہ جواب ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر مشکل لگے تو توجہ آپ نے کرنی ہے۔ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید نے فرمایا کَزَرْعٍ، اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے
جیسے زمین میں کوئی بیج بویا گیا۔ انجیل کیا فرماتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے، رات کو سوئے اور دن کو جاگے تو کیا ہو جائے؟ وہ بیج اس طرح اگے کہ وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ زمین آپ سے اب پھیلاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں یعنی کومپل، پھر بالوں میں تیار دانے۔ فرمایا ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کس مثال سے اسے بیان کریں کہ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے۔ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے بھی اس کے سائے میں بسیرا کر سکے۔ یہ قرآن مجید کے مفہوم سے ملتی آیات جو انجیل کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ نے دین کے ساتھ مثال، اس چیپٹر کو اگر آپ شروع سے پڑھیں نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو میں تمہیں صرف مثالیں دے کے تو چند باتیں سمجھاتا ہوں، اور انجیل کے بقول جناب عیسیٰ علیہ السلام اکثر لوگوں کو مثالیں دے کے باتیں سمجھایا کرتے ہیں۔ فرماتے تھے میں تمہیں مثالیں دے کے اس کی بات سمجھاتا ہوں کہ مجھے یہ امکان ہے کہ بغیر مثال کے سمجھاؤں گا تو تم لوگ سمجھ نہ پاؤ گے، بغیر مثال کے سمجھاؤں گا تو تم لوگ سمجھ نہ پاؤ گے۔ فرمایا اس لیے میں مثالیں دے دے کے تمہیں باتیں سمجھاتا ہوں کہ خدا کے دین کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اندر بیج بویا جائے۔ اور اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں بیج بویا گیا۔ فرمایا ہم نے یہ مثالیں انجیل میں بھی ذکر فرما دی تھی، ہم نے تورات میں بھی ذکر فرما دی۔ فرمایا پھر اس بیج کو جب ارد گرد سے مناسب اس کو ہوا ملی، مناسب اس کو غذا ملی، وہ بیج موٹا ہوا، تازہ ہوا، وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اور جب وہ صحابہ کی ساری جماعت مضبوط ہو گئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، فرمایا جب وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ زمین کے اندر جم گئے، مضبوط ہو گئے، زیادہ ہو گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان حضور کے صحابہ کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے، اور ان کے عروج کو دیکھ کر، ان کی شانوں کو دیکھ کر، ان کے کمالات کو دیکھ کر، ان کی اس زمین کے اندر طاقت کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہے، اور جو اس سے ناراض ہے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کفار اس کھیتی کو دیکھ کے ناراض رہتے ہیں، کفار اس کھیتی کو دیکھ کے ناراض رہتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں خدا نخواستہ کوئی ہسٹری کی کوئی کتاب روایت پڑھ سن کر صحابہ اکرام کے معاملے میں خدا نخواستہ دل تنگ ہو رہا ہو تو وہ ہسٹری کی کتاب کو چھوڑے تو اللہ کی کتاب پہ آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ بولیے کہاں آ جائے؟ اللہ کی کتاب کو ماننا لازمی ہے یا تاریخ کو ماننا لازمی؟ بولیے کس کو ماننا لازمی؟ ہم جب اپنے عقائد کی نظریات کی تشریح کرتے ہیں تو ہم تاریخ کی کتاب سے کرتے ہیں یا اللہ کی کتاب سے کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے کرتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں خدا نخواستہ کسی اعتبار سے کسی ایک صحابی رسول کی شان میں کوئی بکس، دل میں کوئی تنگی، بے شک وہ زبان پہ نہ لے، دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں ان کی شانوں کو دیکھ کر، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کے مقامات کو دیکھ کر، وہ اس بات کو جانے کہ جس چیز میں ایک لفظ تو دور کی بات، ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہ کائنات میں ایک ہی کتاب ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بقیہ کسی کتاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی عظمتوں کو ناپنے لگے ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھ کے، اور ان کے اندر جو اختلافات ہوئے معاذ اللہ، جو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق تھے، وہ جانے ان کا رب جانے۔ آپ ان کو پڑھ کر یا سنا کر دل کو تنگ کر دیں تو سمجھ لیجیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ صحابہ کی فصل جب خوب تیار ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی، کثرت کے ساتھ لوگ حضور پر ایمان لے آئے، اللہ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے، اور جو ان کو دیکھ کے جلتا ہے، غیظ و غضب میں مبتلا رہتا ہے، وہ صرف کفار ہیں۔ وہ کون؟ صرف
فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کفار اس حضور علیہ السلام کے صحابہ کی فصل کو دے کر وہ ناراض رہتے. فرمایا سنو وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور وعدہ فرمایا ہے نیک اعمال والوں سے، منہم ان میں سے، مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. اللہ ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ سے یہ وعدہ فرما لیا بخشش و مغفرت کا. ان کی بخشش و مغفرت کا اللہ نے ان سے بولیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا. جنگ جمل کے باوجود ان کے ساتھ بخش و مغفرت کا وعدہ الہی ہے. جنگ صفین کے باوجود جو صحابہ اس میں شامل ہوئے، اس کے باوجود ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخش و مغفرت کا وعدہ الہی موجود ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما. فرمایا اللہ ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ ان کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے. یقیناً اس وعدے میں بعد والے مومن بھی شامل ہیں، مگر یہ کمال بات ہو جائے گی کہ بعد والے مومن تو ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے اپنی اجر کی جو ہے، اپنی بخشش کی امید لگا لیں، اور جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، ان کی معاذ میں سے کسی ایک کی بھی بخشش و مغفرت کے حوالے سے شک کا بھی شکار ہو جائیں تو وہ آج قرآن کو پکڑیں، اس کے دامن کو پکڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر رحم فرما دے. فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا. اللہ نے حضور کے صحابہ کے ساتھ وعدہ فرما لیا. کس چیز کا؟ بخشش و مغفرت کا. کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ بخشش و مغفرت کا. اجرا عظیما، عظیم اجر کا وعدہ فرما لیا. سو صحابہ کرام کے بعد بھی جو لوگ ان کے راستے پر چلیں گے ان کے لیے بھی یہی بخشش کا وعدہ ہے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بعد میں آنے والی آیات کو پڑھ کر اپنی بخشش کی امید لگا لیں، اور جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں ان کے حوالے سے تو خدا نخواستہ کسی شک میں مبتلا ہوں تو اس شک کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. شک کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. فرمایا اللہ نے اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ کرام کے کما حق ہو ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اہل بیت اعظام کی کما حق ہو ادب و احترام کی توفیق عطا کرے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.